وہ نفسم وما سواہا، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا، فالہمہا فجورہا و تقواہا، اور ہم نے اسے فسق و فجور اور ثواب و تقوی کی صلاحیتیں عطا کر دی. قد افلح من زکاہا، جو اسے پاک بنوا لے، پاک کر لے نہیں، پاک کروا لے. یعنی سب ترجمہ لکھنے والوں نے یہی ترجمہ کیا ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لے، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں جو اپنے نفس کو پاک کروا لے. تمہیں حق ہے پوچھو کہ یہ ترجمہ میں نے کہاں سے کر دیا، تو ابھی آگے اسے واضح کروں گا. جو اپنے نفس کو پاک کروا لے وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے وہ قیامت کے دن ناکامیاب ہو گیا. بھائی عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ پروردگار نے آلہ قتل سے لے کر اقدام قتل تک ساری توانائیاں انسان کو دی ہیں. دیکھو تمہیں عقل دی، ایک کام کیا. تمہیں ارادہ دیا، یہ دوسری چیز ہے. تمہیں تجربہ کرنے کی صلاحیت دی اور خواہش دی، یہ تیسری چیز ہے. پھر تمہیں دھات دے دی، یہ چوتھی چیز ہے. اور انہیں ملا کر تم نے تلوار بنا لی. تو آلہ قتل بنایا یا نہیں؟ آلہ قتل تم نے بنا لیا، ساری توانائیاں اس کی دی ہوئی تھی. اور اب تمہارا ارادہ یہ کہ نعوذ باللہ اپنے دشمن کو قتل کر دو، یہ ارادہ بھی اس کا دیا ہوا. بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا تو اب قتل کرنے سے روکتا کون ہے؟ تلوار تم نے بنا لی، ارادہ ہے. اب اگر تزکیہ نفس ہے تو رک جاؤ گے. تزکیہ نفس ضروری ہے. اچھا تو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا، بھائی اگر تم خود اس قابل ہوتے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لو تو رسولوں کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی تو اب وہ مشہور آیت، انتہائی مشہور آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے ایک رسول بھیجا، پہلا کام آیات کی تلاوت کرے، دوسرا کام نفسوں کا تزکیہ کرے. وہ کرنے والا، تم کروانے والے. ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ یہ تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کرے، تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. اللہ تو میرے نبی کے کل تین کام، تلاوت، تزکیہ، تعلیم. اگر کوئی چوتھا ہو تو تم بتلا دو. نبی کے تین ہی تو کام ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کو بھیجا تین کاموں کے لیے، یا تلاوت کرے، یا تزکیہ کرے، یا کتاب و حکمت کی تعلیم دے. میرے نبی کا چوتھا کوئی کام نہیں ہے. جو کرے، بھائی توجہ رہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے، یا تعلیم کتاب و حکمت ہے. تلاوت، تزکیہ، تعلیم، بس یہی ہے نبی کے تین کام. تو اب میرا جملہ یاد رکھو کہ میرا نبی اگر علی کے فضائل بیان کرے تو یہ بیان کرنا یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے، یا تعلیم ہے. اچھا بھائی تو نبی کیوں آیا؟ نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے. اور اب سورہ نحل میں آواز دی، میں نے بار بار یہ آیت تمہیں ہدیہ کی ہے، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر زمانے میں اپنے رسول بھیجے دو کاموں کے لیے. حکم دو بندوں کو اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور اس بات کا حکم دو کہ وہ اپنے نفس کی سرکشی سے پرہیز کریں. تو پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سارے کے سارے آئے ہیں نفس کی سرکشی سے بچانے کے لیے. اچھا بھائی اب سننا، خدا کی قسم سننا، یہ انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آئے. سننا، یہ انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آئے، بند لفافہ نہیں لائے، زبانی پیغام ہے. آدم سے خاتم تک جتنے بھی نبی آئے بند لفافہ لا کے تمہارے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ اسے کھول کے پڑھ لینا. بھائی زبانی پیغام ہے. زبانی پیغام دینے والے کے لیے پہلی شرط یہ لازم ہے کہ عقل اتنی ہو کہ پیغام کو سمجھ سکے. زبانی پیغام لانے والا، بندوں تک پہنچانے والا، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی عقل اتنی کمال کی ہو کہ اس پیغام کو سمجھ سکے. دوسری شرط اس کا حافظہ اتنے کمال کا ہو کہ اس پیغام کو یاد رکھ سکے. اور تیسری شرط کیا ہے کہ اس کی قوت گفتگو اتنے کمال کی ہو کہ جیسا سنا ویسا پہنچائے. تو جو ایسے کمال پہ آئے ہلکے بخار میں اسے ہذیان نہیں ہو سکتا ہو جائے. اچھا بھائی تو اب وہ ادھر سے عقل لے کے آیا،
ادھر سے حافظہ لے کے آیا, ادھر سے قوت بیان لے کے آیا. بھائی ٹھیک ہے نا, اب میں کیا کروں کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ بچہ, پیدا ہونے والا بچہ پہلا اثر لیتا ہے اپنے والدین سے, دوسرا اثر لیتا ہے اپنے گھر کے ماحول سے, تیسرا اثر لیتا ہے اپنے استاد سے, چوتھا اثر لیتا ہے معاشرے سے. دنیا کا کوئی بچہ اپنے گھر کے ماحول سے اثر نہ لے, یہ ممکن نہیں ہے. تو پروردگار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مالک تو نے بھیجا ہے محمد کو توحید کی تعلیم کے لیے اور گھر عطا کیا ہے ابو طالب کا. اچھا تو اگر ہم جیسا ہے تو پھر اس نے ابو طالب سے اثر لیا, ایسے گھر میں پڑا جس گھر میں برائیاں داخل نہیں ہو سکتی تھی, اور اگر ہم جیسا نہیں ہے تو وہ اپنا کردار بھی ادھر سے لے کر آیا, اپنا کردار بھی ادھر سے لے کے آیا. فقط سورہ یونس 10واں سورہ 16ویں آیت, فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, ہم نے نبوت کے اعلان سے پہلے پوری زندگی تمہارے درمیان گزار دی اور تمہیں اب تک عقل نہیں آئی. میں توجہ رہے, اس لیے کہ یہ رسالت اگر سمجھ میں آ گئی تو مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. اور میرا تو یہ مشن ہے کہ پہلے میں رسول کا تعارف کراؤں, اس لیے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ منہ سے تو سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن کلمہ زبان پر ٹکا ہوا ہے, اندر نہیں گیا. کردار ادھر سے لایا, کردار ادھر سے لایا, عقل ادھر سے لایا, حافظہ ادھر سے لایا, زبان کی قوت ادھر سے لایا. تو اب آپ کا فتویٰ کیا ہے کہ علم کدھر سے لایا؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میرے مسلمان دوستوں نے صحیح حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا کہ پیغمبر اکرم ایک مقام سے گزر رہے تھے اور لوگ کھجور کے درختوں کی کاشت کر رہے تھے. بھائی یہ میسج اسے نوٹ کرنا, صحیح کتاب کی صحیح حدیث. لوگ کھجور کے درختوں کی کاشت کر رہے تھے. جاؤ دیکھو بڑی بڑی کتابوں میں تمہیں یہ روایت ملے گی. پیغمبر اکرم گزرے, کہنے لگے بھائی کیا کر رہے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ کھجور کی کاشت کر رہے ہیں. تو کہا بھائی ایسا کرو کہ یوں نہ کرو یوں کرو. رسول نے کچھ بتا دیا, انہوں نے اس پہ عمل کر لیا. اگلے سال آئے کہ یا رسول اللہ پوری فصل برباد ہو گئی. یا رسول اللہ آپ نے جو بتایا تھا پوری فصل برباد ہو گئی. تو آپ نے فرمایا حدیث میں, یعنی میں نقل کر رہا ہوں, میرا عقیدہ یہ نہیں ہے, آپ نے فرمایا انتم اعلم بے امور دنیاکم, بھائی دنیا کی باتیں تم میں سے بہتر جانتے ہو, دین میں بتاؤں گا, دنیا تمہاری ہے. تو ان ملاؤں نے پہلے ہی دن محمد کے دین اور دنیا میں فرق کر دیا کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. تو اب جا کر ملاؤں سے پوچھو کہ یہ سیاست دین میں کیسے داخل ہو گئی. دیکھو ایسا نفس کو پاکیزہ کرنے والا آیا کہ وہ اکیلا, توجہ رکھنا, وہ اکیلا پورے معاشرے سے کہہ رہا ہے. اس معاشرے میں شرابی ہیں, جواری ہیں, بد کردار ہیں, غیبت کرنے والے ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں, سب کچھ ہے نا اس معاشرے میں. تو میرے نبی نے, اکیلے نبی نے اس پورے معاشرے میں شرابیوں سے کہا آج سے شراب حرام. سننا بھائی سننا, آج سے شراب حرام. جواریوں سے کہا آج سے جوا حرام. بدکاری کرنے والوں سے کہا آج سے بدکاری حرام. ڈاکہ مارنے والوں سے کہا آج سے ڈاکہ حرام. چوری کرنے والوں سے کہا آج سے چوری حرام. غیبت کرنے والوں سے کہا آج سے غیبت حرام. جھوٹ بولنے والوں سے کہا آج سے جھوٹ حرام. سارا مجمع چپ سنتا رہا اور کسی نے نہیں کہا کہ محمد ہمیں روک رہے ہو, کل تک تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے. کسی نے نہیں کہا, بھائی کسی نے نہیں کہا کل تک تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ جیسا محمد ویسے اس کے باپ دادا آئے گا. اچھا بھائی, تو وہ نفسوں کو پاک کرنے کے لیے بھیجا گیا. بھائی توجہ رہے, دنیا میں نفسوں کو پاک کرے گا, آخرت میں نفسوں کی گواہی دے گا. کہنے لگا سورہ مزمل میں انا, اچھا دیکھو دو لفظ ہیں گواہ کے لیے, شاہد شہید. شہید کے معنی گواہ, شاہد کے معنی گواہ. اب یہ دو لفظ ہیں نا, قرآن میں کہا انا سورہ مزمل ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ہم نے محمد کو شاہد بنا کے بھیجا, گواہ. اور وہی خدا سورہ مائدہ میں کہتا ہے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, ہم نے محمد کو شہید بنایا
تو شاہد میں اور شہید میں فرق کیا ہے بھائی کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا. اگر وہ فرق سمجھ میں آ گیا تو میں یہی سے تو آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی شاہد جو ظاہر سے گواہی دے, شہید جو باطن دیکھ کے گواہی دے. شاہد جو ظاہر سے گواہی دے, شہید جو باطن سے گواہی دے. پھر صحیح کتاب کی صحیح روایت, پیغمبر نے زور کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد مڑے ان ساتھیوں کی طرف جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور کہنے لگے سووا صفوفکم ولا تسبقونی بالرکوع, دیکھو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو. یہ کمال کی بات ہے. رسول نماز پڑھا رہے ہیں, نگاہ ادھر ہے اور پڑھنے والے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور میرا نبی نماز پڑھا کے یہ فرماتا ہے کہ سووا صفوفکم, اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو. والا, اب جملہ سنو گے, والا تسبقونی بالرکوع, اور مجھ سے پہلے رکوع میں نہ چلے جایا کرو. سننا, مجھ سے پہلے رکوع میں نہ چلے جایا کرو. لأنی اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی, دیکھو میری اس بات کو یاد رکھنا کہ جیسے میں ان دو آنکھوں سے دیکھتا ہوں ویسی پشے پش سے بھی دیکھتا ہوں. بھائی سن لیا تم نے صحیح کتاب کی پھر صحیح روایت. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ میرے نبی نے ایک نماز میں دو کام کیے, اللہ سے باتیں کی, نماز پڑھنے والوں کو دیکھا. ایک نماز میں دو کام, اللہ سے باتیں کی, نماز پڑھنے والوں کو دیکھا. سب نے کہا کہ نماز صحیح تھی. اور میرا علی اگر نماز میں اللہ سے باتیں کرے اور زکات میں انگوٹھی دے دے سب کو اعتراض ہو جائے. بھائی بہت توجہ رہے. تو میرا نبی شاہد, میرا نبی شہید. یہ یاد رکھو گے نا, شاہد بھی ہے اور شہید بھی ہے. اب میرا علی قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم, میرا علی شہید ہے. جیسی نگاہ محمد کی باطن پر ویسی نگاہ علی کی باطن پر. قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہاں رکوں گا نہیں. تو جیسے رسول کے لیے شہید اور شاہد, ویسے علی کے لیے شہید. اور اب پوچھو گے نا شاہد کہاں ہے علی کے لیے, جاؤ سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ, افمن کانا علی بینۃ من ربہ, تم اس رسول کا انکار کرو گے جو اللہ کی طرف سے معجزہ لے کے آیا ہے. اس رسول کا انکار کرو گے جو اللہ کی طرف سے معجزہ لے کے آیا ہے. اس کے بعد کا ٹکڑا آیت کا پڑھ رہا ہوں اور یہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور ہم نے اس کے ساتھ ایک شاہد رکھا ہے, ایک گواہ رکھا ہے. میں نے ابھی پوری آیت تو تمہیں ہدیہ ہی نہیں کی. یتلوہ, میرے محمد کے پیچھے ایک گواہ آ رہا ہے, ایک شاہد آ رہا ہے. منہ, جو اسی سے ہے. علی منی وانا منہ. سمجھ رہے ہو نا. یہ تو میں کبھی تمہارے سامنے یہ اس من کا کمال بتلا چکا ہوں. منی مجھ سے, منہ اس سے, من کا تجھ سے. اب یہ من ہو تو تم نے سن لیا. یتلو ہو شاہد من ہو, ایک گواہ آیا ہے جو من ہو, محمد کا گواہ ہے اور محمد ہی سے ہے. تو کیا بھول گئے میرے اس جملے کو؟ تم لوگ بھول گئے. میں نے کبھی کہا تھا کہ اصحاب محمد کے, علی محمد سے. اور وہ جملہ بھی تمہیں ہدیہ کر چکا ہوں کہ جیسا محمد ویسے اس کے باپ دادا. اسے ذہن میں رکھنا, جان بوجھ کے بیان کر رہا ہوں تاکہ سلسلہ مربوط و متصل ہو جائے. اچھا بھائی, تو فاطمہ تو بدا منی, فاطمہ مجھ سے. حسن منی, حسن مجھ سے. حسین منی, حسین مجھ سے. علی منی, علی مجھ سے. تو عجیب بات ہے نا, اصحاب رسول کے, ازواج رسول کی, امت رسول کی. کیا بات ہے, ٹھیک بھائی سننا. اصحاب رسول کے, ازواج رسول کی, امت رسول کی, علی رسول سے, حسن رسول سے, حسین رسول سے, فاطمہ رسول سے. اب میں سوچتا رہا کہ کے میں اور سے میں فرق کیا ہے. تو ہے, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے قرآن کا جو زان اتار لیا, میں نے قرآن سے ورق نکال لیا. جو غیر ہو وہ کا ہے, جو اپنا ہو وہ سے ہے. اچھا تو اب سے یاد رکھو گے, سب محمد کے, علی محمد سے. اب رک جاؤ بھائی, یہی کہیں تو زحمت دی تھی.
سورہ برات کو حکم آیا کہ حبیب پڑھ دو, پڑھوا دو. بھائی یہ بہت نازک مرحلہ ہے. جانتے ہو سورہ برات, جانتے ہو سورہ برات جس کا نام سورہ توبہ ہے, نواں سورہ, اس کو پہنچانا تھا مشرکین مکہ تک. ٹھیک ہے نا بھائی, توجہ رہے, اس کو پہنچانا تھا مشرکین مکہ تک. اور میسج کیا تھا کہ آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا, آج سے کوئی فحاشی خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہوگی, آج سے کوئی مذاق خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہوگا, آج سے کوئی بدتمیزی خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہوگی. سن رہے ہو؟ آج سے تم جو سیٹیاں بجاتے ہو نہیں بجاؤ گے, خبردار. تم جو ننگا طواف کرتے ہو آج سے نہیں ہوگا. یہ میسج ہے اور اسے لے کے جانا ہے, اور جانے کے بعد ان مشرکین کے ہزاروں کے مجمع میں اسے سنا دینا ہے. سن رہے ہو کتنا بڑا کام ہے؟ کسی کو دے دیا, کسی کو دے دیا کہ لے جاؤ سنا دینا. چلا اور ادھر جبریل آئے, یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے کہ لا یؤدیھا الا انت اور رجل منکا, لا یؤدیھا. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ یا تو آپ پہنچائیں اس سورے کو یا وہ رجل پہنچائے, رجل پہنچائے من کا جو آپ سے ہے. اچھا تو یا تم پہنچاؤ یا وہ رجل پہنچائے جو تم سے ہے. اب میرا نبی کیا کرے, سورے کو کے سے لیا, سے کو دے دیا, اور وہ آیا. اور آنے کے بعد اس نے کہا خبردار, آج سے کوئی مجھے خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا. اکیلا علی, اکیلا, اکیلا, اور ہزاروں مشرکوں کا مجمع, اور مشرک تلواریں کھینچ رہے ہیں اور پھر رکھ لیتے ہیں, تلواریں کھینچتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں. اور کہہ رہا ہے, اکیلا کھڑا ہوا کہہ رہا ہے آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا, آج سے کوئی مشرک ننگا طواف نہیں کرے گا, آج سے کوئی مشرک سیٹیاں نہیں بجائے گا, آج سے کوئی مشرک جھوٹ نہیں بولے گا, آج سے کوئی مشرک فحاشی نہیں کرے گا. سارے مشرکین سن رہے ہیں. کسی نے نہ کہا کہ علی ہمیں منع کر رہے ہو, تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے. لیکن اپنے دوست سے ایک بات کہتا جاؤں کہ میاں آپ یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ذکر علی سن کر خدا و رسول قابو میں نہیں رہتے, یہ تو بندے ہیں. حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے. یعنی میں ممبر سے کوئی غیر ذمہ دارانہ جملہ کہنے کا عادی نہیں ہوں. حقیقت یہی ہے. بھائی وہ آئے ولایت کتنی ہزار مرتبہ تم نے سنی, انما ولیکم اللہ والی, انما ولیکم اللہ چھوٹا سا, وہ رسول ہو کتنا چھوٹا, اور اب علی کا تذکرہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, رکتا ہی نہیں ہے.